تو میرے محترم سامعین، عمل وہ قبول ہے، وہ قبول کیا جائے گا جو خالصتاً للہ ہوگا، جو خالصتاً للہ ہوگا۔ عمل وہ قبول ہوگا، وہ قبول کیا جائے گا، اس عمل کا ثواب ملے گا جو اللہ کی ذات کے لیے کیا جا رہا ہوگا۔ جو اللہ کی ذات کے لیے کیا گیا ہوگا وہ عمل ہے، اور جو اللہ کی ذات کے لیے نہیں کیا گیا وہ الٹا کیا ہے؟ وبال جان ہے، وہ بوجھ ہے، وہ بھار ہے۔ عمل حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ریا کے لیے کیا گیا ہے، ریاکاری کے لیے کیا گیا ہے، دکھلاوے کے لیے کیا گیا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کوئی بھی دین کا کام ہے، کوئی بھی دین کا کام ہے، اگر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ کے لیے کیا گیا ہے تو وہ عبادت ہے، اور اگر لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا گیا ہے کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، تو وہ سب کیا ہے؟ بیکار، الٹا وبال جان ہے، وبال جان، بوجھ ہے، بوجھ۔ اور ریا شرک ہے، شرک، غیر کے لیے عمل کرنا، خدا کے غیر کے لیے عمل کرنا، یہ شرک ہے۔ قیامت کے دن جب یہ حدیث قدسی میں ہے کہ جب یہ بندہ قیامت کے دن آئے گا اللہ کے دربار، اللہ کے حضور، تو خداوند متعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ اگر دنیا میں رہ کے تم نے عمل میرے لیے کیے تھے، عبادات میرے لیے کی تھی، خیرات صدقات میرے لیے دیے تھے، مساجد میں چل کے جاتے تھے میرے لیے جاتے تھے، حجوں پہ جایا کرتے تھے میرے لیے جایا کرتے تھے، زیارات پہ جایا کرتے تھے تو میرے لیے اگر میرے لیے جایا کرتے تھے تو آؤ میں تمہیں ہر عبادت کا ثواب دیتا ہوں، ہر عبادت کا میں ثواب دینے کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ جو حج کا ثواب ہے وہ آپ کو جو حج کا ثواب ہے وہ حج کا ثواب آپ کو ملے گا، جو زیارات کا ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا، جو حج کا ثواب ہے وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو نماز کا ثواب ہے، جو رمضان کا ثواب ہے، جو روزوں کا ثواب، جو نوافل کا ثواب، جو واجبات کا ثواب، جو فرائض کا ثواب، اگر وہ فرائض، وہ واجبات، وہ روزے، وہ نوافل، وہ عبادات، وہ صدقات، وہ خیرات واجب ہوں یا مستحبات ہوں، اگر میرے لیے کیے گئے ہیں تو میں ایک ایک تمہاری عبادت، تمہارے عمل کا ایک ایک کا اجر دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں نے میرے پاس رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ میں کسی محسن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ میں اللہ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ اگر تم نے وہ کسی اور کے لیے کیے تھے عمل، عبادات، خیرات، کسی اور کے لیے کیے تھے تو جاؤ پھر ان کے پاس جن کے لیے کرتے تھے نا دنیا میں رہ کے، جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کے دکھلاوے کے لیے کرتے تھے، جاؤ پھر ان سے جا کے بدلہ لو، ان سے اجر لو۔ میرے پاس کیوں آئے ہو چل کے؟ جب کیے دوسروں کے لیے ہیں تو میرے پاس چل کے آنے کی میرے پاس کیوں چل کے آئے ہو؟ میرے لیے کیے تھے تو آؤ میں تمہیں اس کا اجر ثواب دیتا ہوں، تمہارے ہر عمل کا، ہر عبادت کا جو میرے لیے کی کرتے رہے دنیا میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک کے متعلق کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی علیہ، روزہ میرے لیے رکھا ہے، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور بڑی عظیم عبادت ہے روزہ، اللہ اکبر، بڑی عظیم عبادت ہے۔ جو دین اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، 5 ارکان، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دین اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5، الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ۔
تو ان دین اسلام کے 5 ارکان میں سے دین کا ایک بڑا رکن ستون کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے. اللہ اکبر. جہاں اللہ نے نماز کو فرض کیا، جہاں اللہ نے حج کو فرض کیا، جہاں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، حج کو فرض کیا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے؟ مسلمانوں پہ رمضان المبارک کے اور روزوں کو بھی فرض کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صاحبان ایمان تم پہ، صاحبان ایمان تم پہ روزوں کو اسی طرح ایسے ہی واجب ہیں کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پہ. اور کیونکہ واجب کیے گئے ہیں روزے؟ تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ. میری ملاقات سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے جب آؤ نا مجھ سے میری ملاقات کے لیے، جب قیامت کے دن کھڑے ہو تو میری ملاقات سے پہلے متقی بن جاؤ. اللہ اکبر. متقی بن کے آنا، تقوی سے سنور کے آنا. اللہ اکبر. تقوی سے مزین ہو کے آنا. تو یہ روزے تم پہ واجب کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. اور اگر روزہ دکھلاوے کے لیے رکھا گیا ہو، افطاریاں دکھلاوے کی ہوں، تو پھر یہ روزہ نہیں ہے. یہ روزہ نہیں ہے. یہ الٹا وبال جان ہے. اللہ اکبر. ہے نا لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی ہیں جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے روزے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں حتیٰ کہ مستحب روزہ بھی رکھا ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ آج ہی میں نے رمضان کا، تو چلو وہ تو واجب ہے نا، رمضان کا روزہ تو واجب ہے، وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. نہ پوچھنے والوں کو پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ بتانے والے کو بتانے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک کے ایام میں، رمضان المبارک کے مہینے میں نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت. اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، اس لیے کہ کون ظالم ہے، کون بے شرم ہے جو اتنی عظیم عبادت کو، اتنے عظیم فرض کو رمضان المبارک میں ترک کرے. روزہ فرض ہے نا، واجب ہے نا. تو کوئی بہت ہی بے شرم بندہ ہوگا، بہت ہی کوئی بے حیا قسم کا بندہ ہوگا، بہت ہی کوئی پچھلے درجے کا جہالت میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ جس کو رمضان المبارک کی جو رمضان المبارک کی حرمت سے ناواقف ہوگا، رمضان المبارک کی حرمت تقدس سے جاہل ہوگا، روزے جیسی عظیم عبادت کے فرض سے جاہل ہوگا. تو اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی روزہ دار بندہ غیر روزہ دار کو کھاتے پیتے دیکھتا ہے تو اس کے بال خوف خدا سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے ہائے. اس کا بدن کانپ جاتا ہے. اللہ اکبر. آئے ہائے. اس کے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے. جب کوئی روزہ دار، کس کو؟ روزہ دار کے بدن میں بھائی لرزہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کا بال خوف خدا سے کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ کسی غیر روزہ دار کو، کسی بے روزہ کو، کسی ایسے جاہل کو دیکھے جس نے روزہ نہ رکھا ہو رمضان میں اور وہ کھا پی رہا ہو. تو روزہ دار خدا کے خوف سے اس کا بدن لرز جاتا ہے. اللہ اکبر. جرأت ہے نا بھائی، رمضان کے مہینے میں کھانا پینا جرأت ہے نا. آدمی بیمار بھی نہ ہو، سفر پہ بھی نہ ہو، کوئی عذر بھی نہ ہو، تو آدمی پھر تندرست بھی ہو، گھر بھی ہو، صحت مند بھی ہو، کوئی امر مانے بھی نہ ہو، کوئی مجبوری بھی نہ ہو، تو پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس سے بڑا شقی بندہ، بدبخت بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ دار بندہ کسی غیر روزہ دار کو دیکھے
کہ وہ رمضان المبارک میں کھا پی رہا ہے تو اس کا بال بال خدا کے خوف سے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ وہ ہے جو اللہ کے لیے رکھا جائے، روزے وہ ہیں جو اللہ کے لیے رکھے جا رہے ہیں، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہیں، غیر کے لیے، خدا کے غیر کے لیے ہیں، تو وہ روزے نہیں ہیں، وہ عبادت نہیں ہے، وہ کیا الٹا وبال جان ہے، وہ گناہ ہے، گناہ وہ بھار ہے، بوجھ ہے، جسے اٹھائے ہوئے قیامت کے دن وہ بندہ عالم معاشر میں اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور خدا ایسے لوگوں سے کہے گا کہ جاؤ ان کے پاس جن کے دکھلاوے کے لیے تم نے روزے رکھے تھے، عبادتیں کی تھیں، جاؤ ان کے پاس، جا کے ان سے اس کا اجر لو۔ اور حد تو یہ ہے کہ لوگوں نے مستحب روزہ بھی رکھا ہو، دوستو مستحب بھی روزہ بھی رکھا ہو تو بتلاتے ہیں جی آج میں نے شعبان کا روزہ رکھا ہو۔ بھائی اگلے نے پوچھا ہے؟ یہ مستحبی عبادات جو ہوتی ہیں یہ تو بندے اور بندے کے خدا کے درمیان ہو، یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ مستحبی جو کام ہوتے ہیں نا، مستحبی جو واجبی ہوتے ہیں وہ تو علل اعلان کرنے پڑتے ہیں۔ نماز ہے، کہیں مسجد آگے پڑھنی پڑے گی، کہیں بس رکی اتر کے نماز پڑھنی پڑے گی، کہیں ٹرین رکی وہاں اسٹیشن پہ نماز، ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ ایسا فرض ہے۔ یا کہیں بھی موقع ہے، کہیں بھی موقع ملے گا، کہیں بھی وقت ملے گا تو اسے ادا کرنا پڑے گا۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، رکھنے پڑیں گے اگر بندہ بیمار نہیں ہے، سفر پہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، مانے نہیں ہے۔ لیکن مستحبی کام وہ تو علل اعلان نہیں ہے نا، مستحبی کام وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ ایک اللہ مستحبی کام، مستحبی خیرات، مستحبی روزے، مستحبی نوافل، یہ سب بندے اور بندے کے درمیان راز و نیاز